اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاہر المنصور المؤید المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آله واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحید الہی کے حوالے سے چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض کی. آپ سب جانتے ہیں توحید ذاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک کے علاوہ نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے. عجیب جملہ ہے مولا ابو الفضل کے حوالے سے. جب مولا امیر المومنین نے ان کو گنتی سکھایا، ایک بولو تو واحد، عربی میں واحد بولا. پھر فرمایا اثنین بولو تو نہیں بولا. جب وجہ پوچھا فرمایا جس زبان سے واحد لفظ کہا ہے اس زبان سے دوسرا. یعنی مولا گنتی سکھا رہا ہے، ابو الفضل معرفت کو اس مقام پر پہنچا ہے توحید میں. یعنی مولا کو بتا رہے، ورنہ گنتی تو الگ مسئلہ ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہے کہ معرفت کے اس مقام پر ہے جس زبان پر واحد کا لفظ جاری کیا ہے. کبھی دو خدا کا قائل نہیں ہو سکتا ہے. تو توحید ذاتی ہے. ایک عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے مولا امیر المؤمنین نے ایک مثال دی ہے. توحید سمجھنا ایک ہوتا ہے خدا کا اس بات کرنا کہ ہمارا کوئی اللہ ہے، کوئی خالق ہے. دوسرا یہ بات ہے کہ اس خالق کے ایک ہونے کو ثابت کرنا، ایک ہے دوسرا نہیں ہے. یہ توحید ہے، ایک ہونا ثابت کرنا. تو مولا نے ایک بہت آسان زبان میں، اس زمانے کے لوگوں کے اتنے فہم و شعور بھی نہیں تھا، مشکل یہ تھا. اسی لیے ایک عیسائی لبنان کے مفکر کہتے ہیں کچھ لوگ اپنے زمانے سے پہلے وجود میں آتے ہیں، اسی لیے نہیں پہچان سکتے ہیں. علی انہی لوگوں میں سے ہے. وہ تو 14 صدی پہلے کی بات کر رہے ہیں. امام خمینی فرماتے ہیں علی اسلام کا گمنام سپاہی ہے. مولا امیر المومنین کے سب سے زیادہ صفات موجود ہے ابھی باقی ائمہ کی نسبت میں. اس کی وجہ بھی یہ تھا کہ مولا کے لیے ایک موقع ملا اپنی عظمت ظاہر کرنے کا. وہ موقع پیغمبر کی حیات کے دوران، پھر بعد میں خود جب اقتدار پر آئے تو آپ کی عظمت ظاہر ہونے کا موقع ملا. اس کے باوجود امام خمینی فرماتے اسلام کا گمنام سپاہی. باقی ائمہ کو یہ موقع بھی نہیں ملا، اس لیے ان کے فضائل میدان میں ظاہر ہونے کا موقع خاص میسر نہیں آئے. تو خود مولا امیر المومنین خود ہمارے پاس بھی جانتے ہیں مولا، لیکن معرفت کے لحاظ سے جیسا ہونا چاہیے، جیسا تمام تر ظلم و ستم کے باوجود جو معارف اور فضائل بیان ہوا ہے وہ بھی ہمارے معلومات میں نہیں ہیں. ایک شاعر کہتا ہے لقد كتموا آثار آل محمد محبیہم خوفا واعدائہم بغضا. آثار آل محمد کو لوگوں نے چھپایا، چاہنے والوں نے خوف کی وجہ سے، دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے.
اس کے باوجود آسمان و زمین بھر گئی ہے فضائل اہل بیت سے. سب کے چھپانے کو عجیب معجزہ ہے. یعنی آپ دیکھیے پیغمبر خدا نبی برحق ہے، افضل ہے، خدا کے بعد عالم ہستی میں سب سے افضل ہستی ہے، اس کے باوجود آپ کے خلاف کتنی جعلی باتیں بنائی گئی. خود مسلمانوں نے بنایا بنو امیہ کے سازش کے نتیجے میں. بنو امیہ پیغمبر سے زیادہ اہل بیت کے دشمن تھے، اس کے باوجود کوششیں بھی بہت کی، شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں رہ سکے. عیون اخبار الرضا میں ایک حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے. اس میں کسی نے پوچھا مولا سے یا مولا امام رضا سے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، فرمایا کچھ آپ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں کچھ فضائل مخالفین کے درمیان ہے جو ہمارے درمیان نہیں ہے، آپ سے نہیں سنا ہے، اہل بیت سے نہیں سنا ہے. تو امام اسراوی سے، جو محمود جس کا نام تھا، عرض کے عیون اخبار رضا میں یہ روایت موجود ہے، اس سے فرماتے کہ ہمارے مخالفین نے 3 قسم کی احادیث ہمارے بارے میں گڑھ لیے ہیں. ایک قسم کے احادیث وہ احادیث ہے جس میں ہمارا مقام کم کیا گیا، بظاہر ہماری تعریف ہے، لیکن جس طرح سے ایک عالم کی تعریف کرتے ہیں، اس قسم کی تعریف سے ائمہ کا مقام کم ہو جاتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا ہے. ان احادیث کے ذریعے ہمارے فضائل میں انہوں نے بنایا ہے، ہمارے مخالفین نے گڑھ لیے ہیں، لیکن جن کے ذریعے ہمارا مقام کم ہو جاتا ہے. دوسری قسم کے احادیث وہ ہے جو ہمارے شان میں مخالفین نے گڑھ لیے ہیں، اس میں غلو ہے. جب ان احادیث کو سننے والے ان کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمارے ربوبیت کے قائل ہے، تو شیعوں کو کافر قرار دینے کے لیے یہ احادیث گڑھ لیے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ احادیث شان اہل بیت میں ہے، سب کے سب اہل بیت کی طرف سے ہمارے پسندیدہ. مخالفین بھی ان مقاصد کے لیے کیا ہے، گڑھ لیتے تھے. غلو کی احادیث اہل بیت کو خدا تک پہنچا دیا ہے، لیکن اس لیے یہ کام کیا تاکہ ہمارے شیعوں کو کافر قرار دینا آسان ہو جائے. اور تیسرا فرماتے ایسی احادیث ہے جن میں ہمارے دشمنوں کا نام لے لے کر ان کی برائیاں بیان ہوئی، تاکہ ان کے ماننے والے ہمارے نام لے کر ہماری برائیاں بیان کریں. برائیاں نہ بھی ہو، جعلی بنائیں گے، بیان کریں گے، ظاہر ہے مقابلہ ہے. اس کے بعد امام آیت کی تلاوت فرماتے ہیں، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. تم سب مت کرو ان بتوں کو جن کی یہ پوجا کرتے ہیں خدا کو چھوڑ کر. بہت اچھے ہونے کی وجہ سے منع نہیں کرتا ہے، کس وجہ سے منع کرتا ہے؟ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. تو یہ لوگ بھی دشمنی میں آ کر جہالت کی وجہ سے خدا کو برا بھلا کہیں گے. دیکھیں اگر ہم منع کرتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ بہت اچھے ہے، بہت ہے، لیکن مصلحت میں نہیں ہے، وہ خدا کو برا بھلا کہیں گے. تو یہ علیہ السلام کے شان میں احادیث، پیغمبر کے شان میں احادیث آپ دیکھیے گڑھ لیا ہے پیغمبر کے بارے علیہ بھی. اسی لیے یہ شیطانی آیات کی کتاب، یہ رنگیلے پیغمبر، اس قسم کی کتابیں عام مسلمانوں کی کتابوں سے لیا ہے. اس کی وجہ بھی بنو امیہ ہے. بنو امیہ کے زمانے میں یہ سازش ہوئی پیغمبر کی سیرت کو بگاڑنے کی. ایک یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے لیے جواز، ہمارا نبی جیسا ہے تو ہم بھی. دوسرا پیغمبر سے انتقام لینا چاہتے تھے کیونکہ پیغمبر کی دشمنی ان کے دل میں تھی. یزید کے اشعار سامنے ہیں، کہتے کہ میں اگر انتقام نہ لوں آل محمد سے تو میں خندف کے اولاد میں سے نہیں ہوں. لست من خندف ان لم انتقم من آل احمد ما فعل. میں خندف کے اولاد میں سے نہیں ہوں، اپنے آبا و اجداد کا نام لیتا ہے. اگر آل احمد سے انتقام نہ لوں
ان کے اعمال کا جو ہماری نسبت میں روا رکھا ہے، یہ جنگ بدر، جنگ حنین وغیرہ کا. تو یہ مسائل ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ گمنام سپاہی اسلام کا علی ہے، باقی ائمہ کے، لیکن فضائل جو کچھ ظاہر ہونے دیا ہے، انہی بیچ میں سارے حقیقت چھپانا ممکن نہیں ہے. آپ کا اگر دشمن کوئی صحیح آدمی ہو تو اس کے 10 فضیلت میں چھپائیں گے، 1-2 آپ بھی بولیں گے مجبوراً، تاکہ اپنی صداقت کو ثابت کرے، تاکہ اعتبار آ جائے، لوگ اعتبار کرے باتوں پر. یہ اس طریقے سے فضائل اہل بیت معاشرے میں پہنچ گیا ہے. تو توحید کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں تو مولا امیر المؤمنین سے جب کسی نے مولا سے پوچھا تو آپ نے اس وقت کے لوگوں کے ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سادہ جواب دیا تاکہ ہر آدمی سمجھ سکے. کیا تھا؟ فرمایا کہ اگر دوسرا خدا بھی ہوتا تو اس کی طرف سے بھی کوئی پیغمبر آتا. دیکھیں اب جتنے انبیاء آئے ہیں 1,24,000 سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور سب نے کہا ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اگر دوسرا کوئی ہوتا تو کم از کم اس کی طرف سے بھی کوئی پیغام لاتا. لیکن یہ ایک ایسا جواب ہے جو ہر آدمی ان پڑھ بھی ہو سمجھ سکتا ہے. معاد کے حوالے سے بھی پوچھنے والوں کو مد نظر رکھ کر جواب دیتے ہیں. جب پوچھا قیامت ہے یا نہیں ہے تو مولا نے اس کے فہم کے مطابق جواب دیا. فرمایا اگر قیامت نہ ہو تو میں اور تم دونوں کی عاقبت یکساں ہے. اگر قیامت ہو تو تم جہنم جاؤ گے، میں جنت جاؤں گا. دیکھیں کم از کم 50% تو احتمال دو. تم 50% جہنم کے خطرہ کے احتمال ہو تو انسان احتیاط کرتا ہے نا. اگر ایک کھانا اس میں 10% احتمال ہے کہ اس میں زہر ہو، انسان اجتناب کرتا ہے. تو 50% خطرہ ہو تو احتیاط کرنا چاہے. عام لوگوں کے فہم کے لیے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اس زبان کو. تو توحید ذاتی یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. توحید صفاتی خدا کی صفات عین ذات ہے. یہ عموماً ہم جب پڑھتے ہیں دینیات تھوڑا سا سمجھنا تھوڑا سا آسان نہیں ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے، آپ کی خدمت میں یہ عرض کرے، نمک کو آپ لیجئے. آپ مثلا سالن کیوں نمکین ہے تو کہیں گے نمک کی وجہ سے نمکین ہے. پھر نمک کیوں نمکین ہے کہیں گے نمک نمکینی اس کی ذاتی ہے. دوسری چیزیں نمکین ہو جاتی نمک کی وجہ سے، نمک کی نمکینی اس کی ذاتی ہے. دوسری چیزیں میٹھی ہو جاتی چینی کی وجہ سے، چینی کی مٹھاس اس کی ذاتی ہے. اسی طرح سے خدا کی صفات عین ذات ہے، ذات سے جدا نہیں کہہ سکے یہ چینی ہے، یہ اس کی مٹھاس ہے. یہ چینی پورا کا پورا سفید ہے، پورے کا پورا چینی ہے، پورے کا پورے میٹھی ہے. اسی طرح خدا کی صفات عین ذات ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے علم جیسے ہمارا علم بعد میں حاصل ہوتا ہے، سیلز میں اس کے نقشے ہوتے ہیں، بعد میں ہمارے دنیا میں آنے کے بعد علم حاصل ہوتا ہے، توانائیاں بعد میں حاصل ہوتی ہے، پھر زائل ہو جاتا ہے. توحید افعال تیسرا ہے. توحید افعال کا مطلب چنانچہ کل آپ کی خدمت میں عرض کی. یہاں پر مسلمانوں کے 3 نظریہ ہے. یہ خود اپنی جگہ پر مفصل گفتگو کے طالب ہے، لیکن اس کی طرف کل اشارہ ہوا کہ جو اعمال انجام دیتے ہیں اس میں توحید کا مطلب، اس میں مسلمانوں توحید ذاتی میں سارے مسلمان مانتے خدا کی ذات ایک ہے. صفات میں آ کر عام طور پر برادران مسلمان خدا کی صفات کو زائد بر ذات سمجھتے ہیں. ذات الگ ہے، صفات الگ ہے. تو سوال ہوتا ہے پھر ذات خدا کے اندر علم، توانائی، حیات نہیں. حیات صفت خدا ہے، علم صفت خدا ہے، یہ تو ذات کے علاوہ ہوا، بس ذات ان سے خالی ہو گیا.
بہرحال ان پر فی الحال اس مسئلے میں ابھی وقت نہیں ہے. تیسرا عرض کیا افعال ہے جو انجام کام کرتا ہے. اس میں 3 نظریے ہیں مسلمانوں کا معروف نظریہ. ایک یہ ہے کہ خدا سے سب بے نیاز ہے، خدا لوگوں سے بے نیاز، لوگ خدا سے بے نیاز. خدا نے کہا عالم کو خلق کیا ہے، انسان کو خلق کیا ہے، توانائی دی ہے، اب یہ انسان خود کرتا ہے، مستقل ہے 100% خدا سے. یہ معتزلہ ہے. عام طور پر مأمون عباسی، معتصم عباسی، اس قسم کے خلفاء اسی کے حامی تھے. تو ان پر اعتراض یہی ہوتا تھا کہ اگر انسان مکمل مستقل ہے تو خدا کی خدایت کہاں گئی. ایک دفعہ صاحب ابن عباد کی دربار میں ایک معتزلی عالم آیا اور ایک اشعری. عالم اسلام کے 2 بڑے فرقے تھے اعتقادی لحاظ سے. عالم آیا تو معتزلی عالم نے کہا کہ سبحان الذی تنزہ عن الفحشاء. کیونکہ اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں جو کچھ انسان کرتا ہے انسان نہیں کرتا ہے، خدا کراتا ہے. انسان جتنا گناہ کرتا ہے کرانے والا خدا ہے، انسان بے بس. تو سارے گناہ کرنے والا کون ہو گیا؟ خدا ہو گیا. تو اس پر اعتراض کرنے کے لیے اس نے کہا منزہ ہے وہ اللہ جو برائیوں سے بالا تر ہے، منزہ ہے. تو وہ اشعری عالم نے کہا سبحان الذی لا یغلب فی مملکتی، منزہ ہے وہ خدا جو اپنی مملکت میں مغلوب واقع نہیں ہوتا ہے. کیا مطلب؟ تم معتزلے کے عقیدے کے مطابق بشر جو گناہ کرتا ہے خدا کے نہ چاہتے ہوئے بشر گناہ کرتا ہے، خدا کے نہ چاہتے ہوئے بشر کافر ہو جاتا ہے. تو خدا مغلوب ہوا اپنی مملکت میں. اپنے مخلوقات کچھ چاہتے ہیں، خدا کچھ چاہتا ہے تو مخلوقات کی بات ہو جاتی ہے، تو خدا مغلوب ہو گئی. تو یہ 2 نظریہ، ایک یہ ہے کہ بشر مستقل ہے اپنے کاموں میں، خدا نے خلق کے. اب یہودی جو کہتے تھے ید اللہ مغلولہ، خدا کا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اب خدا نے خلق کیا. اب دیکھیں گڑی جس نے بنائی، گڑی بنانے کے بعد وہ گڑی چل رہی ہے، اب بنانے والے کے ہاتھ میں نہیں اس کو روکنا. تو یہ بھی تو توحید کے ساتھ سازگار نہیں ہے، خدا مسلوب الاختیار ہو جائے. ایک قسم کے شرک ہے ہمارا احادیث نے فرمایا. اور دوسرا یہ کہنا کہ سب کچھ خدا کراتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام گناہ کرانے والا خدا. معتزلہ یہ اشاعرہ یہی کہتے ہیں. عام طور پر عالم اسلام والوں کا تعلق اسی مذہب سے ہے. کہتے ہیں دیکھیے کوئی آدمی اگر کافر ہوتا ہے تو ارادہ خدا کی وجہ سے، مسلمان ہوتا ہے ارادہ خدا کی وجہ سے، وہ خود اختیار نہیں رکھتا ہے. اس عقیدہ غلط ہونے کا علاوہ منفی نتائج یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھے گا، کیوں کرنے والا خدا ہے، کرانے والا خدا ہے. کوئی ظالم اپنے کو ظالم نہیں سمجھے گا، کوئی آدمی ظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کرے گا. عموماً حکمران اس نظریے کی حمایت کرتے تھے، خلفائے اموی، خلفائے عباسی، بلکہ اس نظریے کی پبلسٹی کرنے والے خود امیر شام تھے. جتنے گناہ کریں گے اس کے لیے جواز ہے، ہم نہیں کرتے، خدا کراتا ہے. یہ قضا و قدر کی جو غلط تفسیر ہے. اس بنا پر یہ 2 نظریں عالم اسلام میں. وجہ یہ کہ اہل بیت کے دامن سے ان کا ہاتھ دور ہے، دامن اہل بیت سے متمسک نہیں ہے. اس وجہ سے معرفت اہل بیت، علوم اہل بیت سے محروم ہو گئے. امام سے پوچھا، وہ مشہور جملہ فرمایا لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین. نہ جبر ہے، نہ انسان مجبور ہے، نہ انسان مکمل مستقل ہے، مختار ہے، دونوں کے درمیان ہے. اب ایک جھوٹ بولنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ کل غالباً میں نے عرض کیا، ایک جھوٹ بولنے کے لیے اندر سے سانس نکلنے کی ضرورت ہے. یہ جب سانس نکلتی ہے زبان اس کو ٹکڑوں میں تبدیل کرتی ہے دانتوں سے لگ کر. تو زبان کے ہلنے کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، کچھ حروف کے لیے دانتوں کی بھی ضرورت ہے.
اس کے بغیر وہ حروف نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے آپ کو ملا ہے۔ اب ایک لفظ بولتے وقت بھی خدا نہ چاہے جان لے لے، فالج گرائے، تو ہم نہیں بول سکتے ہیں ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ خدا نہ چاہے تمہاری چاہت آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی لمحہ بے لمحہ ایک لفظ بولتے وقت بھی آپ محتاج خدا ہے۔ آپ اپنے فرزند سے محبت کرتے ہیں، اس محبت میں خدا نہ چاہے تو محبت نہیں کر سکتے۔ اب عالم اسلام والے معتزلہ یہی قائل ہے ہر چیز کو خدا نے خلق کیا، اب اپنا اثر کرتا ہے۔ اشاعرہ کہتے نہیں، وہ بھی حد سے آگے بڑھ گئے، کہتے دیکھیں آگ کسی چیز کو جب جلاتی ہے، یہ آگ نہیں جلاتی ہے، آگ اس کے ساتھ لگنے کے بعد وہ خود جل جاتی ہے، آگ نہیں جلاتی ہے۔ جس طرح سے دن ختم ہو جائے رات آ جاتی ہے، رات ختم ہونے کے بعد دن آ جاتا ہے۔ رات علت نہیں ہے دن کے لیے، دن علت نہیں ہے رات کے لیے، نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ دن ختم ہونے کے بعد رات، رات ختم ہونے کے بعد دن۔ اسی طرح سے آگ جب متصل ہو جائے کسی چیز کے ساتھ تو وہ چیز جل جاتی ہے، آگ نے نہیں جلایا ہے۔ یہ سنت خدا ہے، آگ متصل ہونے کے بعد خدا جلا دیتا ہے، آگ نہیں جلاتی ہے۔ تمام چیزوں میں وہ کہتے کھانا پینا جہاں پر بھی ہے، کھانے کی وجہ سے آپ سیر نہیں ہوتے ہیں، بالکل کھانے کو کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ خدا کی یہ عادت ہے کہ جب کوئی کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد سیر ہونا الگ خدا کی طرف سے خلق ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں، یہ سبب ہے، یہ مسبب ہے، یہ علت ہے، یہ معلول ہے، یہ دن اور رات کی طرح ہے۔ چنانچہ دن رات کی علت نہیں، رات دن کی علت نہیں، اسی طرح سے ہے۔ صرف خدا کی عادت یہ ہے، سنت اور خدا یہ ہے کہ رات کے بعد دن آ جائے، دن کے بعد رات آ جائے، آگ لگنے کے بعد جل جائے، پانی پینے کے بعد سیراب ہو جائے۔ ان چیزوں کا اثر نہیں ہے۔ لیکن ہم کس کے قائل ہے؟ قائل ہے کہ واقعاً خدا نے آگ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ کسی چیز کو جلا دے۔ آگ متصل ہو، رکاوٹ کچھ بیچ میں نہ ہو تو آگ جلا دیتی ہے جلنے والی چیزوں کو۔ جلانے والی چیز خود آگ ہے۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں کوئی رکاوٹ اور نہ ہو تو سیر ہو جاتے ہیں، سیر کرنے والے یہ کھانا ہی ہے۔ اب یہ نہیں خدا کے مقابل میں، خدا نے کھانا کو یہ صلاحیت دی ہے کہ انسان کو سیر کرے، پانی کو صلاحیت دی ہے سیراب کرے۔ یعنی یہ عالم میں جو علت معلول ہے، سبب مسبب ہے، یہ سب خدائی نظام ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها، خدا تمام امور کو جاری کرتا ہے، جاری و ساری کرتا ہے، یہ نظام چلتا ہے ہر چیز اپنے سبب کے ذریعے۔ اسی لیے سائنس نے ترقی کی ہے، اسی لیے طب نے ترقی کی ہے۔ اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں یہ جڑی بوٹی اس بیماری کے لیے مؤثر ہے، ورنہ اگر اس پر ایمان نہ ہو تو وہ اس علم کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ انسان کے اعمال میں بھی یہی ہے کہ انسان مؤثر ہے اپنے اعمال میں۔ جس طرح سے آگ کپڑوں کو جلاتی ہے، اسی طرح سے انسان اپنے اعمال میں مؤثر ہے۔ خدا نے انسان کو یہ طاقت دی ہے ارادہ کر کے کوئی کام کرے، لیکن اس کے باوجود عالم میں جو کچھ موجود ہوتا ہے اس کا خالق خدا ہے، یہ کلیئر ہے۔ واللہ، قرآن میں فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، خدا تمہارا بھی خالق، تمہارے اعمال کا بھی خالق۔ لیکن دیکھو وما تعملون، تمہارے اعمال یعنی عمل کرنے والا میں ہوں، عمل کرنے والا انسان ہے، لیکن اس کا خالق خدا ہے۔ کیسا؟ چونکہ اس عمل کرتے ہوئے آپ کی ساری توانائی صلاحیتیں خدا کی طرف سے ہے، ارادہ کرنے کی صلاحیت بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اگر خدا انسان کو آزاد خلق نہیں کرتا وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اشاعرہ کی ایک دلیل یہ ہے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے خدا تمہارا خالق، تمہارے عمل کا خالق۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کوئی عمل نہیں کرتا ہے، جبکہ آیت خود کہتی ہے تمہارے عمل، تمہارے عمل، لیکن ہمارا عمل ہے خدا کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے ہم اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔
اس کی مثال فرض کیجیے ابھی یہ بجلی آ رہی ہے، بجلی کی یہ پاور کہاں سے؟ پاور ہاؤس سے، لیکن اس کو آف آن کرنا کیا ہے؟ ہمارے اختیار میں ہے، یعنی اصل پاور وہاں سے ہے، لیکن اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ رنگ برنگ بلب لگانا، مختلف حوالوں سے فائدہ اٹھانا، یہ ہمارے اختیار میں رکھا ہے۔ اسی طرح سے سب کچھ خدا کی طرف سے، لیکن ہمارے اختیار میں رکھا ہے خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب یہ اختیار میں دینا بھی خدا کی طرف سے ہے، نہیں کہ میں آزاد ہوا ہوں، خدا کے نہ چاہتے ہوئے میں آزاد ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ خدا نے ارادہ کیا ہے کہ انسان آزاد موجود ہو، خدا نے یہ ارادہ کیا انسان آزاد موجود ہو، میری دی ہوئی آزادی کے سائے میں وہ یہ کام کرے۔ تو ما تشاءون الا یشاء اللہ کا معنی یہ ہے کہ تم اگر خدا نہ چاہے تمہاری مشیت کچھ نہیں چل سکتی ہے، لیکن ساتھ یہ فرمایا تمہاری مشیت، تمہاری چاہت، یعنی تمہاری چاہت ہے لیکن اس چاہت کی حمایت الہی کی ضرورت، یعنی خدا نے تمہیں آزاد خلق کیا، آزاد خلق کرنے کے بعد بھی تمہیں توانائی دینے والا، طاقت دینے والا خدا ہے۔ تو یہ توحید ہے، توحید افعالی، تیسری قسم کے توحید افعالی، یعنی ہم معتقد ہیں اس عالم میں حقیقی مؤثر، اس عالم میں حقیقی مؤثر صرف خدا ہے، غیر خدا اپنی طاقت کو خدا سے لے کر اثر کر سکتے ہیں، خدا کے بغیر اثر نہیں کر سکتے۔ اثر کرنے والا خود ہے، آگ بھی اثر کرتی ہے، ہم بھی اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں، اثر کرنے والے ہم ہیں، لیکن خدا سے لے کر یہ کام کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہیں، شرک نہیں ہے یہ، کیوں؟ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ میری مدد کرے گا اور مدد بھی خدا کی دی ہوئی طاقت کے سائے میں کرے گا۔ اگر میں آپ سے کوئی مدد چاہتا ہوں تو یہ عقیدہ میرا ہے کہ یہ خدا سے ہٹ کر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر یہ میرے لیے پانی بھی دیتے ہیں تو کیا ہے؟ خدا نے ان کو حیات دی ہے، ان کو صلاحیتیں دی، تب دے سکتے ہیں۔ تو اس عقیدے کے ساتھ جب ہم کسی سے مدد چاہتے ہیں، در حقیقت خدا ہی سے چاہتے ہیں۔ هو الذی یطعمنی ویسقین، خدا ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، تو اگر میں مریض ہو جاؤں، فَهُوَ یشفین، مجھے شفا دیتا ہے۔ اَرَأَیْتُم مَا تَزْرَعُونَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم دیکھتے ہو جو کچھ تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم کھیتی باڑی کرتے ہو یا ہم زارع ہے؟ خدا کہتے تم ہو یا ہم، یعنی ہم ہیں۔ بعض اوقات یہ تکفیری لوگ کہتے دیکھیں آپ اہل بیت کے لیے بڑے بڑے مقامات دیتے ہیں، اس آیت میں کیا کہتے ہیں؟ تم زارع ہو یا ہم زارع ہیں، تم زراعت کرتے ہو یا ہم زراعت کرتے ہیں۔ یہاں پر دونوں میں منافات نہیں ہے، حقیقتاً خدا کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے ہم کرتے ہیں، خدا کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے ہم کرتے ہیں۔ اگر ہماری طرف نسبت دیا تب بھی شرک نہیں ہے، خدا کی طرف نسبت دیا تب بھی شرک نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، فرض کیجئے ایک آدمی پکڑا گیا، بڑی شخصیت تھی، گرفتار ہو جائے تو کوئی لکھتا ہے فلان پولیس نے گرفتار کیا، دوسرا لکھتا ہے فلان تھانہ نے گرفتار کیا، تیسرا لکھتا ہے کہ شہر کے کمشنر نے یا فرض کیجئے ڈی سی نے گرفتار کیا، چوتھا لکھتا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم نے گرفتار کیا۔ ان باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ہر ایک دوسرے کا مافوق ہے، ہر ایک دوسرے کے مافوق ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کہا کیا، بعض وقت سعودی عرب میں جو ہمارے لوگ جاتے ہیں حج کے لیے، کہتے دیکھو تمہارے دعا زیارت جامعہ میں شرک ہی شرک ہے۔ سورہ جامعہ میں، زیارت جامعہ میں ایک جملہ ہے الینا، اہل بیت کے بارے میں، الیکم حسابہم و الیکم ایابہم، یعنی لوگوں کی برگشت، لوگوں کے حساب کتاب اہل بیت آپ کے ساتھ۔ تو قرآن میں کیا کہتا ہے؟ الینا، ہمارے طرف، خدا اپنے طرف نسبت دیتا ہے۔ انسانوں کے حساب و کتاب کا تعلق ہم سے ہے اور انسانوں کے برگشت کا تعلق ہم سے، یعنی انسان سارے ہمارے پاس آئیں گے، ان کے حساب کتاب ہم کریں گے۔ اور تم زیارت جامعہ میں کیا کہتے ہو؟ اہل بیت کے پاس آتے ہیں اہل بیت، یہ شرک۔ در حالی کہ یہ نظام ایسا نظام ہے، سب کے مافوق خدا ہے،
لیکن انبیاء ائمہ فرشتہ خدا کے حاکمیت کے ماتحت نظام کو چلا رہے ہیں، دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیے ارشاد ہوتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، انسان جب مر جاتا ہے اس کے نفس لینے والا، اس کی جان لینے والا خدا ہے۔ یتوفی الانفس کا معنی ہے کہ پوری جان لیتا ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت اس کی روح ہے، جسم ایک سواری کی طرح ہے، حقیقت انسان اس کی روح ہے، انسان کے پوری جان لینے والا خدا ہے۔ دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ قل یتوفاکم ملک الموت، تمہاری پوری جان لینے والا ملک الموت۔ تیسری آیت میں فرمایا قل توفتہ رسولنا، ہمارے نمائندوں نے، ملک الموت سے ماتحت ہے، ہمارے نمائندوں نے لوگوں کی جان لیا ہے۔ تین قسم کے آدمیوں کی طرف نسبت دیا، عام فرشتے جو خدا کے نمائندے، اور ملک الموت، اور پھر خدا۔ کون سے صحیح کون سے غلط؟ اس عالم موت کے سب سے مافوق خدا ہے۔ ملک الموت خدا کے ماتحت کام کرتے، ملک الموت کے ماتحت دوسرے فرشتے کام کرتے ہیں۔ ٹکراؤ نہیں، شرک نہیں ہے۔ آیت میں ایک جگہ پر خدا کی طرف نسبت دینے سے پھر دوسرے اہل بیت کی طرف نسبت دے تو شرک ہو جائے۔ شفاعت میں آپ دیکھیے کیا فرماتا ہے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، پوری کی پوری شفاعت کا حق خدا کو ہے۔ پھر دوسرے فرماتا ہے کہ کون ہے خدا کے اجازت کے بغیر شفاعت کرنے والے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور ہستیاں ہیں جو شفاعت کرنے کا حق رکھتی ہے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن، کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے مگر وہ ہستیاں شفاعت کا مالک ہے جن کو خدا اذن شفاعت دیتا ہے۔ ٹکراؤ نہیں ہے۔ اب یہاں پر کہتے فوراً اگر آپ یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ممکن ہے غیر خدا شفاعت کرے لیکن خدا سے نہ مانگو، یہ دوسرا اہم توحید کا حصہ ہے، وہ عربی عرض کریں گے۔ خلاصہ یہ ہوا توحید افعالی ہے کہ عالم میں حقیقتاً جو سب کے مافوق مؤثر ہے وہ خدا ہے، غیر خدا پیغمبر، ائمہ اور کم ترین درجے میں ہم اپنے روزمرہ کے مسائل میں مؤثر ہے، اپنے اعمال کو انجام دینے والے ہم ہیں، اسی لیے قیامت کے دن پوچھا جاتا ہے۔ توحید کے اقسام میں سے کوئی جو ابھی اشارہ کیا، توحید در عبادت، اسی کو لے کر تکفیری لوگ سارے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ عبادت کا معنی کیا کرتے ہیں؟ خاضع ہونا کسی کے سامنے، یہ عبادت ہے۔ بندے کو عربی زبان میں عبد کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عربی میں، البتہ عربی تکفیریوں سے آپ کو واسطہ نہیں پڑتا ہے، عبد العلی، عبد الحسین، جیسے ہمارے ہاں اردو میں غلام حسین، غلام علی کہتے ہیں، عرب لوگ غلام کی جگہ پر عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ غلام کا معنی ہے، تو کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ نام نہ رکھو۔ اصل غلامی کو مانتے ہیں وہ۔ عجیب یہ ہے کہ عربی زبان میں غلام کو عبد کہتے ہیں، خود غلامی کو مانتے ہیں، آپ کنیز بنا سکتے ہیں، آپ غلام بنا سکتے ہیں، اس کو مانتے ہیں خود اصل غلامی کو، لیکن نام رکھنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ عجیب و غریب لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے۔ دیکھیے آپ اصل غلامی کو مانتے ہیں، عبودیت کو مانتے ہیں کہ غیر خدا، یعنی آپ ہزاروں غلام رکھ سکتے اپنے، تو پھر نام رکھنا شرک، حقیقی غلام رکھنا کوئی حرج نہیں۔ تو عبد کا معنی، عبادت کا معنی کیا ہے؟ یعنی خاضع ہونا، کسی کے سامنے کیا نام ہے، متواضع ہونا، تسلیم ہو جانا۔ یہ غلام کیا ہوتا ہے؟ مولا کے سامنے خاضع ہوتا ہے، تسلیم ہو جاتا ہے، اس کے اطاعت کرتا ہے۔ تو عربی زبان میں یہ معنی ہے، کہتے یہ عبادت ہے۔ اب کسی کے سامنے آپ خاضع ہو جائیں گے، تعظیم کریں گے اس کے سامنے اپنے چھوٹے ہونے کا اظہار کریں گے، وہ سب سب شرک۔ یہ اس بنا پر کہتے ہیں آپ اہل بیت سے شفاعت طلب کرو، شرک۔ آپ اس کے سامنے اس سے مانگ رہے ہیں، مانگنے کا معنی کیا؟ آپ خاضع ہو رہے ہیں۔ آپ ان کے دن مناؤ تو ایک قسم کی شرک ہے، کیونکہ ان کی تعظیم کا قائل ہے، تجلیل کا قائل ہے۔ سارے شیعہ سنی سب کو مشرک قرار دیتے۔ شیعہ مشرک ہونے میں تکفیریوں کے معیار کے مطابق شیعہ سنیوں میں فرق نہیں ہے، صرف شیعوں سے نا امید ہے، اسی لیے
زیادہ بات نہیں کرتے، صرف قتل کی بات کرتا ہے. عام دوسرے مسلمانوں کو اپنے مذہب میں داخل کرنے کی امید رکھتے ہیں، اسی لیے ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ معیار ایک ہی معیار ہے. اب خاضر غیر خدا سے اگر آپ کچھ مانگیں گے آپ خاضع ہو رہا ہے شرک، غیر خدا کے سامنے متواضع ہوں گے شرک. کیونکہ عبد کا معنی کیا ہے؟ کسی کے سامنے خاضع ہونا، متواضع ہونا، رام ہونا، تسلیم ہونا، سر تسلیم خم کرنا. یہ عربی لغت میں ہے. لیکن عربی لغت جو ہے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو پیغمبر خدا کے تشریف لانے کے بعد عربی زبان میں کچھ تبدیلی لائی ہے. دیکھیں صلاۃ عربی زبان میں دعا کے لیے ہے، لیکن اسلام میں نماز کے لیے. حج عربی زبان میں قصد کر کے جانے کو کہتے ہیں، اسلام میں خانہ خدا کو قصد کر کے خاص عبادت کے لیے جانے کو کہتے ہیں. صوم روکنے کا معنی ہے، لیکن اسلام میں قرآن میں کیا ہے؟ خاص معنی ہے. نیت کے ساتھ رمضان میں صبح سے مغرب تک اپنے آپ کو معین چیزوں سے روکنا، وہ بھی نیت کے ساتھ. دیکھ رہے ان تمام الفاظ کو جو عربی زبان میں ایک معنی کے لیے تھا، پیغمبر کے تشریف لانے کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد، قرآن کے نازل ہونے کے بعد اس میں کچھ تبدیلیاں لائی ہیں. تو عبادت بھی انہی الفاظ میں سے ہے جن میں تبدیلیاں آئی. اب دیکھیے اس کی شاہد کیا ہے؟ شاہد یہ ہے کہ آپ دیکھیے عبادت کی مثال کیا ہے؟ خاضع ہونا، متواضع ہونا، اور خضوع و تواضع کے آخری درجہ سجدہ ہے. یعنی کسی کے سامنے خاضع اور متواضع ہونے کی سب سے زیادہ مثال اگر آپ مانگیں گے، سجدے سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں مل سکتی. اس کے سامنے کیا ہے؟ اس کے احترام میں اپنے پیشانی خاک پر رکھنا. پیشانی شریف ترین جگہ ہے، اس کو مٹی پر رکھنا اس کے سامنے، اس کی عزت میں. یہ تواضع کا آخری درجہ ہے. بس سجدہ غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہونا چاہیے. جبکہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ حضرت آدم کی داستان میں ہم نے ملائکہ کو حکم دیا آدم کے لیے سجدہ کرے. قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس فسجد الملائکۃ کلهم الا ابلیس. اب یہاں تعویلیں کرتے ہیں. فرشتے جو آدم کی طرف سجدہ کرتے تھے وہ آدم کو قبلہ قرار دیتے تھے. آدم قبلہ تھا، اس کے لیے سجدے نہیں کیے، بلکہ آدم قبلہ تھا، اس طرح سے آدم سجدہ خدا کے لیے کیا. جواب یہ ہے کہ اگر آدم کے لیے سجدہ نہیں کیا ہے تو شیطان کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ غصہ آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پورے قرآن میں دیکھیے خدا کے لیے سجدہ کرنے کے جو الفاظ ہے، حضرت آدم کے لیے سجدہ کرنے کے جو الفاظ ہے، ایک ہی الفاظ ہے. اسجدوا للہ، خدا کے لیے سجدہ کرو. اسجد لی آدم، این ایک الفاظ ہے، ایک جیسا الفاظ ہے. تو آپ خدا کے لیے جب یہ الفاظ ہو تو معنی کریں گے خدا کے لیے سجدہ کرنا. حضرت آدم کے لیے یہ الفاظ ہو تو کیا معنی کریں گے؟ نہیں، سجدہ کرنا نہیں ہے، اس کو قبلہ بنانا. یہ کہاں سے نکالا؟ ایک جیسا الفاظ میں دو قسم کا معنی نکالنا. تو حضرت آدم کے لیے سجدے کو حکم دیا. یقیناً اگر یہ عبادت ہو تو خدا حکم نہیں دیتا. شرک، عبادت غیر اللہ کے لیے شرک ہے. شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے. غیر خدا کے لیے اجازت نہیں ہے. تو کس طرح سے خدا شرک کا حکم دے گا فرشتوں کو تم مشرک بنو؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے صرف تواضع کرنا، تعظیم کرنا عبادت نہیں ہے. قرآن کی نگاہ میں عربی لغت والے جو بھی کچھ کہے، البتہ علم اصول میں کافی گفتگو ہوتی ہے، لغت والوں کے بات شرعی دلیل نہیں ہے، مکمل ثابت ہے. لغت والوں کی بات شرعی دلیل نہیں ہے. لیکن فرض کرو مان لے قرآن خود نے جب وضاحت کی کہ آدم کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں جبکہ خدا شرک کو حکم نہیں دے گا، اس سے معلوم ہوتا ہے سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے. حضرت یوسف کی داستان کو دیکھیے. پہلا فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور شمس و قمر
میرے سامنے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب نے منع کیا آپ نہ بتاؤ. پھر بات تو پہنچ گئی لوگوں تک، بھائیوں تک. بھائیوں نے برداشت نہیں کیا. ایک نقطہ یہاں عرض کروں، کسی بزرگ عالم دین کا جملہ ہے، علی کی اتنی فضائل و کمالات دیکھنے کے باوجود لوگوں نے کیوں نہیں مانا؟ خود مولا فرماتے ہیں لوگ حسد کرتے ہیں. ایک اہم وجہ، حضرت یوسف کے داستان بہترین گواہ ہے. بھائی برداشت نہ کر سکے. باپ عزت کرتے تھے حضرت یوسف کی عظمت خدا کی طرف سے، لیکن بھائیوں نے برداشت نہیں کیا. تو قریش والے اگر علی کی عظمت کو برداشت نہ کرے کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے. یعنی غلط کام ہے، لیکن اس کی مثالیں قرآن میں موجود ہے کہ حسد ایسی بیماری ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت یوسف بعد میں جب یہ سب آ گئے مصر میں، اور حضرت یوسف اس دنیاوی لحاظ سے بھی اعلیٰ مقام پر اور دینی لحاظ سے بھی حضرت یعقوب سے بالاتر مقام پر پہنچے، تو 11 بھائی اور حضرت یعقوب اور ان کی زوجہ سب سجدے میں پڑ گئے. حضرت یوسف، قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ فوقعوا لہ ساجدین، یہاں بھی لہو ہے، یوسف کے لیے سجدے میں پڑ گئے. عیناً یہی الفاظ ہے جو خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے. بس سجدے میں جانا یعنی آخر درجہ، اعلیٰ درجہ کی تواضع کرنا، تعظیم کرنا، احترام کرنا، تجلیل کرنا، فروتنی کرنا عبادت نہیں ہے. عبادت ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ عبادت کی نیت سے خدا سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ کرنا. اللہم صلی علی محمد وعلی تو یہ عبادت صدق آنے کی قرآن کی زبان میں، قرآن کے بیان کے مطابق عبادت صدق آنے کے لیے تعظیم کرنا کس عقیدے کے ساتھ؟ خدا سمجھ کر، خدا ہونے کے عقیدے کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا، یہ عبادت ہے. بعض اوقات کہتے دیکھیے قرآن نے کہا ہے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، خدا کے ساتھ کسی کو مت پکارو. اب یہ علی کہتے ہیں، یہ تو قرآن نے منع کیا ہے. اس آیت کا ایک معنی یہ ہے، جواب یہ ہے مع اللہ، خدا کے ساتھ کہا ہے. ہم علی کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے ہیں، خدا کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے علی کو پکارتے ہیں. مع اللہ کا معنی کیا؟ خدا کے برابر سمجھ کر. مشرکین کے بارے میں قرآن میں ہے اذ نسویکم برب العالمین، ہم بتوں کو خدا کے برابر سمجھتے تھے. ہم بتوں کو خدا کا برابر سمجھتے ہیں. اب یہی تکفیری لوگ کہتے ہیں آپ مشرک ہے، دلیل کیا ہے؟ کہتے ہم پیغمبر و ائمہ کو وسیلہ قرب خدا سمجھتے. مشرکین بھی بتوں کو وسیلہ قرب خدا سمجھتے تھے، ایک جیسے ہو گئے. یہ کیسے عجیب و غریب دلیل ہے؟ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے مگر اس لیے پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں خدا سے نزدیک کرے. کہتے آپ لوگ بھی پیغمبر ائمہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ خدا سے نزدیک کرنے والے سمجھتے ہیں. اس میں آپ خود دیکھتے خامی کیا ہے استدلال میں؟ خامی یہ ہے کہ اس آیت میں یہ کہتا ہے کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں خدا سے نزدیک کرتے. یہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ہم پیغمبر علی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. یہ وہابیت جان بوجھ کر نعبدہم کے لفظ کو بالکل نظر انداز کراتے ہیں. یعنی استدلال کرتے ہوئے پورے ایمانداری کے ساتھ پوری آیت سے استدلال کرنا چاہیے نا. یہ بت پرست اس لیے کافر و مشرک ہے کہ یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بس عبادت کرنے کی وجہ سے مشرک ہوئے ہیں. اور عبادت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بت ان کو خدا سے نزدیک کرے. دوسری بات یہ کہ خدا سے پیغمبر علی آپ کو نزدیک کر سکتے ہیں کیونکہ خدا نے ان کو وسیلہ قرار دیا ہے. بتوں کو خدا نے وسیلہ قرار نہیں دیا. ہمارے کسی کو ملازمت ڈھونڈ رہا ہے، اگر اس کمپنی کے مالک آپ کو عہدہ دے دے، ملازمت دے دے، صحیح ہے. کوئی اجنبی آدمی ملازمت دے دے اس کو نکال دیں گے باہر. اسی طرح سے بتوں کو خدا نے یہ مقام نہیں دیا ہے، پیغمبر علی کو یہ مقام دیا ہے. لیکن ان کے مشرک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نعبدہم،
وما نعبدهم، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے عبادت کرتے تاکہ یہ بت ہمیں خدا سے عبادت کرنے کی وجہ سے مشرک ہوئے ہیں۔ اور مسلمان کبھی عجیب و غریب یہ ہے ان کے عقیدے میں، کہتے ہیں کہ اگر آپ پوری زندگی جہاد کرو، پوری زندگی نماز روزہ حج سارے اعمال خیر انجام دے دو، لیکن یا رسول اللہ کہو ایک دفعہ یا علی کہو ایک دفعہ، آپ اس مشرک سے بدتر ہے جو پوری زندگی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، انسانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ یعنی اولیاء اللہ، ائمہ، پیغمبر، اولیاء اللہ سے مدد مانگنے والا شرک اکبر میں مبتلا ہے۔ اگر آپ وہابیوں کے افکار سے نزدیک ہے، شرک اکبر کہتے ہیں۔ اور دوسرے مشرکین جو پوری زندگی بت پرست ہے، منکر خدا ہے، گناہوں میں غرق ہے، اس سے آپ بدتر ہے۔ کیسے منطق ہے دیکھیے، جبکہ خود قرآن کہتا ہے فَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، خدا تک جانے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، اور احادیث نے بیان کہ وسیلہ آپ کا عمل بھی ہے اور ساتھ یہ مقدس ہستیاں بھی وسیلہ ہے۔ تو عبادت کے معنی کیا ہوا؟ کسی کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے جھکنا عبادت۔ یہ اب ایک سوال یہ ہوگا کہ آیا ہم غیر خدا کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں؟ سجدہ غیر خدا کے لیے اسلام میں حرام ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ غیر خدا کے لیے سجدہ حرام ہے۔ شرک ہونے کے لیے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ میرا معبود ہے، اس عقیدے کے ساتھ سجدہ کرے تو شرک ہے، لیکن عقیدے کے بغیر احترام میں سجدہ کرے حضرت یوسف کے دین میں حرام نہیں تھا، اسی لیے لیکن دین اسلام میں حرام ہے، اسی لیے اجازت نہیں ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا ہے لیکن گناہگار ہو جاتا ہے۔ پس غیر خدا کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، لیکن مشرک بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی مسئلہ سجدے کے نہیں، کوئی مسلمان غیر خدا کے لیے سجدہ نہیں کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ عزاداری کرتے ہیں، اس کو شرک کہتے ہیں، زیارت کے لیے جانے کو شرک کہتے ہیں، وسیلہ قرار دیں کو شرک کہتے ہیں، ان کے نام سے تبرک کرنے کو شرک کہتے ہیں، سب شرک، کیونکہ اس میں تعظیم ہے۔ جبکہ قرآن خود کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، خدا کے شعائر، خدا کی نشانیوں کے تعظیم کرنا تقوی کی علامت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اسی طرح سے اولاد سے فرمایا ہے اپنے والدین کے سامنے تواضع کرو، ان کے احترام کرو، ان کے تعظیم کرو، ان کے سامنے چھوٹے بن جاؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے لیے ذلت کے نرم ہو۔ ذلت کا معنی وہ اردو والا معنی نہ لے، رام ہونا، نرم ہونا، متواضع ہونا، خاکسار ہونے کی، پروں کو بچھاؤ۔ بلکہ سارے مومنین کی نسبت میں کہا کہ مومنین کے لیے آپ کیا بنو؟ متواضع بنو، اہل ایمان کے ساتھ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مومنین کے سامنے آپ ذلیل بنو، رام بن جاؤ، متواضع بن جاؤ۔ اگر تواضع حرام ہے تو یہ سب کے سب سارے مسلمان مشرک ہو جائیں گے۔ قرآن کا حکم ایک دوسرے کی نسبت میں تواضع کے ساتھ پیش آ جاؤ۔ توحید در عبادت کسی بہانے سے شفاعت طلب کرنے کو شرک قرار دیتے ہیں۔ اب جبکہ قرآن میں شفاعت طلب کرنا اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ اب شفاعت کے شاید وقت نہ ہو بیان کرنے کا۔ استغفار، حضرت یعقوب کے فرزندوں نے حضرت یعقوب سے فرمایا کیا؟ یا ابانا استغفر لنا، ابا جان ہمارے لیے خدا سے طلب مغفرت فرما۔ طلب مغفرت کیا ہے؟ خدا ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو شفاعت اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے بعد بیٹوں کا مسئلہ شروع میں حضرت یعقوب خود نے کیا فرمایا؟ سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے طلب مغفرت کروں گا۔ مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہوا؟ پیغمبر خدا کے بارے میں قرآن میں ہے
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ مسلمان جب اپنے اوپر ظلم کرتے، اپنے اوپر ظلم سے مراد گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنا ظلم بر نفس ہے نا، گناہ کرتے، گناہ ہر گناہ ایک چاقو کی طرح ہے، روح کو چاقو مارنا، جسم کو چاقو مارنے سے ہم احساس کرتے ہیں، روح کو چاقو مارنے سے احساس نہیں کرتے، لیکن روح زخمی ہو جاتی ہے۔ ہر گناہ سے انسان کو روح انسانیت سے دورتر ہو جاتی ہے، حیوانی شکل اختیار کرتی ہے۔ جب یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جب اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، جاؤ کا آپ کے ظلم کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد آپ کے پاس کیوں نہیں آتے ہیں؟ جاؤ کا واستغفر اللہ، خدا سے طلب مغفرت کرے آپ کے پاس آ کر، اسی لیے ہم حرم میں جا کر طلب مغفرت کرتے ہیں۔ مقدس مقامات دعا قبول ہونے کی ایک جگہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ جَاءُوا، کیوں یہ لوگ آپ کے پاس جب آتے ہیں خدا سے استغفار نہیں کرتے ہیں؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر رسول خدا ان کے لیے استغفار کرے۔ پیغمبر خدا سے مانگتا ہے، خدایا ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، خدا مغفرت فرمائے گا۔ بس یہی دیکھو، خود پیغمبر کو، مسلمانوں کو حکم ہے پیغمبر کے پاس جا کر پیغمبر سے کہے کہ آپ کے لیے طلب مغفرت کرے، اور پیغمبر جب طلب مغفرت کریں گے خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ شفاعت یہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قیامت کے دن خدا کے حکم سے پیغمبر، آل پیغمبر گناہگاروں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ ہر شفاعت کرنے والے درجہ مختلف ہے، ہر شہید کو شفاعت کا حق ہے، درجات مختلف ہیں، تو یہی طلب مغفرت میں اعتراض نہیں ہے۔ ابھی پیغمبر سے کہیں گے یا رسول اللہ میرے لیے شفاعت کرو، کہتے شرک۔ امام سے کہیں گے میرے لیے شفاعت کرو یا علی، تو کہتے شرک۔ جبکہ مومنین ایک دوسرے کو کہہ سکتے آپ میرے لیے دعا کرو، اس میں کوئی اعتراض نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ تو شفاعت کا مسئلہ یہ ہے کہ شفاعت میں کم از کم فائدہ میں، دنیا کی جو پارٹی بازی ہے، سفارش ہے، وہ نہیں ہے شفاعت۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں ایک مجرم نے کسی کو قتل کیا ہے، قاتل نے کسی کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اب پکڑا جائے گا تو جاتا ہے کسی مؤثر آدمی کے پاس، متنفذ آدمی کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے میں نے یہ کام کیا ہے، میں آپ کا آدمی ہوں، آپ کی حمایت کروں گا، الیکشن میں آپ کے یہ کام کروں گا، آپ مجھے اس قانونی گرفت سے نجات دلائے۔ اب وہ بااثر آدمی جاتا ہے تھانے کے پاس، جو بھی جس کے پاس بھی یہ گرفتار ہے، اس سے کہتا ہے بھائی یہ آدمی میرا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تھانے والے فرض کرے اگر یہ بااثر آدمی نہ آتا اس کو پکڑ لیتا، قانون کی خلاف ورزی ہے، قانون کی حفاظت پولیس کی ذمہ داری ہے، لیکن بااثر آدمی کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ چھوڑنے کے نتیجے میں قانون شکنی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ظلم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ یہاں پر دنیاوی سفارش کے سلسلہ شروع کس نے کیا؟ مجرم نے شروع کیا ہے۔ مجرم گیا بانفوذ آدمی کے پاس، بانفوذ آدمی گیا ہے اس آدمی کے پاس جو سزا دینے والا ہے، اس کو مشکل میں ڈال دیتا ہے اور معاف کرواتا ہے۔ لیکن قیامت میں جو شفاعت ہے ایسا نہیں ہے۔ قیامت میں جو شفاعت خدا خود کہتا ہے میں رحمت ہوں، میری رحمت غضب پر غالب ہے، دنیا میں بھی میری رحمت کا واسطہ محمد و آل محمد ہے، آخرت میں بھی میرے رحمت کا واسطہ محمد و آل محمد، واسطہ ہی فیض ہے نا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دنیا میں خدا کی تمام رحمتیں واسطوں سے ہم تک پہنچتی۔ ایک روٹی آپ جو کھاتے ہیں، ایک روٹی جو آپ کھاتے ہیں، آپ دیکھ کتنے واسطے، روٹی والا، کسان، بارش، نہریں، پہاڑ، دھوپ، سمندر، ان تمام کے ذریعے ایک روٹی آپ تک پہنچی، سارے واسطے ہیں اس نعمت کے پہنچنے کے لیے۔
ان واسطوں کو کوئی انکار نہیں کرتا ہے، اعتراض بھی نہیں کرتا ہے۔ جب روحانی واسطوں کو مانتے ہیں کہ عالم کے واسطے فیض محمد و آل محمد ہے، تو پھر کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لولا الحج لساخت الارض باہلھا، اگر امام نہ ہو تو زمین اپنے آدمیوں کا اپنے اندر نگل جائے گی۔ یعنی فلسفہ یہ بقاء انسان نہیں ہے، اگر محمد و آل محمد نہ ہو تو کس لیے انسانوں کو باقی رکھے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ مقصد ہے نا، اس مقصد تک محمد و آل محمد کے بغیر پہنچ سکتے ہیں؟ ایک یونیورسٹی آپ بناتے ہیں، اگر یونیورسٹی کو استاد نہ ہو تو آپ بنائیں گے یونیورسٹی کو؟ نہیں بنائیں گے۔ اسی طرح سے عالم کو خدا تک پہنچانا ہے، خدا تک پہنچانے والی ہستیاں یہ ہے، اگر یہ ہستیاں نہ ہو تو عالم خلق کرنا بلا مقصد ہو جائے گا۔ میں نے ایک وجہ بتائی واسطے فیض ہونے کے، اور بھی وجوہات ہیں، تو اس میں کون سا اشکال کی جگہ ہے؟ واسطے فیض ہے، فیض و خدا، ان کے بدولت ہم تک پہنچتی۔ آپ زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، اہل بیت آپ کی وجہ سے یہ آسمان زمین پر نہیں گرتی، یعنی یہ نظام قائم ہے آپ کی وجہ سے۔ بکم رزق الورا، دوسری حدیث میں ہے آپ کی بدولت عالم کو خدا رزق دیتا ہے۔ یعنی مقصد الہی انبیاء و ائمہ کے بغیر تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ جب مقصد نہ ہو تو اس عالم کو باقی رکھ آواز نہیں ہے۔ عرض کی ایک وجہ یہ ہے۔ تو شفاعت کے مسئلہ کیا ہے؟ شفاعت میں یہ مسئلہ نہیں، خدا خود اپنی رحمت نازل کرتے ہیں، نازل کرنے کا واسطہ محمد و آل محمد۔ دنیا میں یہی رحمتیں، آخرت میں ہم تک دین کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دین ہے نا۔ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کا ضامن دین ہے۔ یہ نعمت کس کے ذریعے ہم تک پہنچے؟ محمد و آل محمد کے ذریعے، واسطے فیض ہے۔ آخرت میں بھی رحمت و خدا دوبارہ محمد و آل محمد کے واسطے سے۔ نظام الہی ہے، سسٹم یہ ہے۔ اسی لیے فرمائے خدا شفاعت کرنے والا ہے، کیونکہ محمد و آل محمد کو یہ شفاعت کا حق خدا نے عطا فرمایا ہے۔ اور پیغمبر شفاعت کرنے والے، امام شفاعت کرنے والا، حسین شفاعت کرنے والے۔ اب اس کا ایک اہم فائدہ یہ ہے، کوئی انسان کبھی مایوس نہیں ہو جائے گا۔ جب شفاعت کی امید ہے، انسان جب مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یہ انسان درندہ بن جاتا ہے، خطرناک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جن آدمیوں کے پھانسی کا حکم ہوتا ہے ان کو کچھ امید دیتے ہیں، ممکن آخری لمحے میں تمہارا معاف ہو جائے۔ جن کو پھانسی کا حکم ہوتا ہے ان کو بھی امید سے رکھتے ہیں، کیونکہ اگر یہ نا امید ہو جائے تو کھانا پہنچانے والا ہو اس کو نقصان پہنچائے گا، اپنے آپ کو قتل کرے گا، ہر قسم کے غلط کام کرے گا۔ نا امید افراد خطرناک ہوتے ہیں۔ تو شفاعت انسان کو امید دیتا ہے، تمہاری نجات کا ذریعہ موجود ہے۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ شفاعت کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہستیاں ہیں، پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ خود بخود پاکیزہ ہستیوں کے محبت آ جاتی ہے۔ پاکیزہ ہستیوں کے محبت انسان کو کھینچ لیتی ہے پاکیزگی کی طرف۔ ممکن نہیں ہے پاکیزہ ہستی کے محبت ہو اور برائیوں سے محبت کرے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ پاکیزہ ہستیوں کی جب محبت آ جاتی ہے، ان کی شفاعت کی امید بڑھ جاتی ہے، تو خود بخود اس کاروان میں شامل ہوتا ہے جو ان پاکیزہ ہستیوں کے کاروان ہے، یعنی محبین کے کاروان میں، مؤمنین کے کاروان میں۔ اور ساتھیوں کا اثر انسان پر بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے یہ سلسلہ رکھا، ہدف وہی انسانوں کو نجات دینا، انسانوں کو راہ راست پر چلانا، مقصد تخلیق تک پہنچانا، انسان کو انسان کامل بنانا، انسان کو صفات اور فضائل انسانی سے آراستہ کرنا، انسان کو خدا پسند بندہ بنانا، مظہر صفات و خدا بنانا۔ یہ اہم ہدف، اس ہدف تک پہنچنے کا واحد راستہ بندگی ہے۔ بندگی کے راستہ خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔ انسان بننے کا واحد راستہ بندگی کا راستہ۔ بندگی کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چل پڑیں گے جانور بن جاتا ہے، انسان نہیں بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تعلیم یافتہ ہوگا، دولت مند ہوگا، امریکہ کے صدر ہوگا، لیکن وہ ایک جانور ہوگا، انسان نہیں ہوگا۔ انسان کیوں؟ جب تک انسان خدا کو نہ مانے، حساب و کتاب کو نہ مانے، کسی اقدار کا خیال نہیں رکھے گا۔
میں کیوں نیک کام کروں؟ میں کیوں غریبوں کے لیے مدد کروں؟ کیوں کروں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اگر خدا کو نہیں مانتا، حساب کتاب کو نہیں مانتا، اس کیوں کا جواب نہیں ہے۔ اسی لیے انسانیت کے درجات، اعلیٰ درجات پر وہ پہنچ سکتا ہے جو خدا کو مانتا ہے، اور خدا کو ماننے کا راستہ وہی صراط مستقیم، وہی عبودیت کا راستہ ہے۔ اس راستے کے سالار محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایام غم ہے، یہ ایام وہ ایام ہمیں یاد دلاتے کہ آل محمد نے کتنی قربانیاں دی تاکہ انسانوں کو نجات دے دے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ یہ مذہب حق، یہ دین ہم تک پہنچ گیا ہے، کتنی قربانیاں شامل ہیں۔ عزاداری کا ایک مقصد یہی ہے نا، ہم کو احساس دلائے کہ تم سمجھو یہ مذہب کس طرح سے تم تک پہنچا ہے، اس مذہب کا تقاضے کیا ہے۔ قربانیاں جو محمد و آل محمد جیسے ہستیوں نے پیش کی ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری ذمہ داری کے احساس کو بھی بڑھا دیتا ہے، دین کی عظمت کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ آل محمد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا دین کو بچانے کے لیے، دین کی عظمت اس کے نسبت میں ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں ان لمحات میں شہزادی زینب مولا سید الشہداء کے جب مقتل پہنچ جاتی ہے، پشت کے نیچے دست مبارک رکھتی ہے، دوسری دست مبارک آپ کے گردن کے نیچے اٹھاتی ہے، خدایا اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ شعر نہیں ہے، منبر پر خطابت نہیں ہے، میدان جنگ میں وہ حسین جس کے کپڑوں کی غارت ہو گئی ہے، سر تن سے جدا ہے، وہاں پر بہن، وہ ایسی بہن جس حد تک حسین سے محبت کرتی ہے، افسانہ کے حد تک حسین سے محبت کرتی ہے، اب وہ بہن ان حالات میں دیکھیں نا، جب مصیبت آ جاتی ہے اس وقت انسان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ سرات ہر حسین کو اٹھا کر خود پہنچی، دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، کسی عورت نے جو آئی غم حسین میں شریک ہونے کے لیے، اس نے سوچا کوئی کنیز ہوگی بیٹھی ہوگی دھوپ میں، کہا کنیز اندر آ جاؤ۔ کسی نے کہا تم نہیں سمجھتے یہ رباب ہے، رباب کی وہ عظمت۔ حسین نے فرمایا میں اس گھر سے بھی محبت کرتا ہوں جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو۔ عورت آئی، معذرت چاہی، پاؤں پر گر پڑا، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ جناب رباب کو دعوت دی اپنے گھر پر، جب آپ مومن کی دعوت قبول کی گھر پر گئے، اس نے مرغی تیار کر کے لایا، آپ نے فرمایا میرے حسین بھوکے شہید ہوئے، میں کس طرح سے گوشت کھا سکتی ہوں پوری زندگی میں، جب کربلا کے بعد زندہ رہی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ فرمایا حسین پیاسے شہید ہو گئے، میں ٹھنڈا پانی پیوں؟ حسین دھوپ میں حسین کی لاش پڑی رہی اور میں سائے میں بیٹھوں، حسین بھوکے شہید ہو گئے، میں سیر ہو جاؤں۔ شہزادی زینب کی تو مصیبت اس سے کہیں زیادہ ہے، علی ابن الحسین کی مصیبت کی تم نے پوچھی ہے۔ مولا امیر المومنین کا ایک جملہ ہے، علی کی عظمت کو آپ دیکھیے، جب جناب سیدہ کی لاش لحد میں اتارنے لگے، ایک ہاتھ آیا، علی نے احساس کی شاید پیغمبر کے دست مبارک ہے، یا رسول اللہ، نہج بلاغہ میں یہ جملات ہیں، یا رسول اللہ قل عن صفیتک صبری، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرے صبر میں کمی آئی، میرے برداشت میں کمی آئی۔ علماء فرماتے وہ کون سا غم زہرا ہے جس کی وجہ سے علی کی برداشت میں کمی آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں شاید ایک غیرت مند انسان کے لیے سب سے ناگوار یہ ہے کہ غیر کی تعزیانہ اس کے ناموس کی طرف بلند ہو جائے۔ لیکن سلام ہو شہید سجاد پر، سلام ہو شہید سجاد پر، کربلا کے میدان میں، کوفہ میں، شام میں کتنی بار تعزیانے اٹھتے دیکھا۔ امام جعفر صادق کی دولت سرا میں منصور کے حکم سے آگ لگا دی گئی۔ امام جعفر صادق دوسرے دن رو رہے تھے، صحابی آپ کی خدمت میں پہنچے احوال پرسی کے لیے، عرض کے مولا آپ رو رہے ہیں؟
خیریت سے تو گزری؟ فرمایا خیریت سے تو گزری، کل جب دولت سرا میں آگ لگا دی گئی میں وہیں پر موجود تھا، آگ بجھا رہا تھا یہ کہتے ہوئے میں فرزند ابراہیم ہوں، آگ مجھے خطرہ نہیں پہنچا سکتی ہے، میں فرزند ابراہیم ہوں۔ اس کے باوجود سیدانیہ اتنی پریشان تھی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں۔ اس وقت مجھے شام غریبان کا وقت یاد آیا جب خیموں میں آگ لگی، سیدانیہ اطفال حسینی ایک خیمے سے جب وہ خیمہ جل گیا تو دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے۔ ألا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إنا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا حميد بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين۔ خدایا شہدائے کربلا کا واسطہ، اسیران کربلا کا واسطہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ خدایا ہمیں حسین اور آل حسین، محمد و آل محمد کے حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا دنیا میں ان کی سیرت پر عمل، آخرت میں ان کی شفاعت کے لائق بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ہمارے حاجت مندوں کے تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما، ہمارے روزی میں برکت عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان برقرار فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان تشیع اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست نابود فرما۔ خدایا ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ دنیا میں جو مجاہدین راہ حق اہل باطل کے ساتھ برسر پیکار ہے ان کی مدد فرما۔ پورا عالم اسلام میں خصوصاً پاکستان میں مسلمانوں کو ایک حقیقی اسلامی نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام حاضرین کے مرحومین، شہدائے ملت اور